انشاءاللہ پھر کبھی اسی موضوع کے دائم میں آپ کے سامنے عرض کروں گا. اچھا آپ کہہ رہے ہیں تو ایک بار اور پڑھے دیتا ہوں. پہچانے حق اور باطل کیا ہے. کسے کہتے ہیں حق, کسے کہتے ہیں باطل. آئیے باطل ہی کی زبان سے حق اگلوائے رہے تو ہونا چاہیے. ملعون خلیفہ ثانی میرے مولا سے کہتا ہے یا علی یا علی, جب بھی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے تو آپ اس کا بڑی اجلت سے جواب دے دیتے ہیں. اے علی سوچ لیا کیجئے, سمجھ لیا کیجئے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ جلدی سے بیان کریں اور کچھ غلطی ہو جائے. استغفر اللہ, کیا کہنے والا کوئی غلطی ہو جائے. ایک مرتبہ میرے مولا نے برجستہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا سننا چاہتا ہے تو سن, اتنا بتا تیرے ہاتھ میں انگلیاں کتنی. کہا مولا میں انگوٹھے کے 5. سوچنے کی بات ہے, اس میں بھی کوئی غور فکر کرنے کی بات ہے. صبح دیکھتا ہوں, شام دیکھتا ہوں, رات کو دیکھتا ہوں, ہر وقت دیکھتا رہتا ہوں. توجہ بھی کرائے یار مطلب بدل مطلب جیسے ہی یہ کہا کہ مستقل دیکھتا ہوں تو میرے مولا نے کاٹ کے کہا تجھے ہم سے بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا. جس طرح تو صبح و شام اپنے ہاتھ کی انگلیوں میں دیکھتا ہے, اسی طریقے سے علی کے سامنے مستقل پوری کائنات ہے. اسی طریقے سے علی کے سامنے پوری کائنات رہتی ہے. آئیے پھر آپ کو لے کر چلوں. میں اصل میں عادی ہوں جب حق و باطل کے عنوان سے مجلس پڑھتا ہوں تو میری زیادہ تر صحیح و کوشش یہی ہوتی ہے کہ میں حق باطل کی زبان سے اگلواؤں. کوئی بات نہیں, کیونکہ ہم تو پہلے ہی حق کے سائے میں ہیں. وہ کہ جو مستقل باطل کا پیرو ہو قبلہ, جو مستقل باطل کی اتباع کرتا ہو, اگر اس کی زبان میں ہم آئے, اب آئیے آگے بڑھنے کا ارادہ نہیں تھا, لیکن بہرحال دوستوں نے کہا تو آگے اپنے اس بیان کو بڑھاتا ہوں. توجہ کیجیے گا, کتاب ہے احتجاج طبرسی جلد نمبر 1. توجہ کیجیے گا جناب محترم, ابو بکر صفحہ نمبر 147 پر. اب میں نے آپ کو خلیفہ ثانی کا جو بیان کیا معاملہ اب لیجیے, سن لیجیے خلیفہ اول کو. وہ کہتا ہے کہ قد جعلہ اللہ ورسولہ للمؤمنین ولیہ وللنبی وسیہ وللخلافۃ رعیہ. وللامامۃ قائمہ. سبحان اللہ. وفیحکم الجاہل بمقام قمتہ اذا قامنی ارکبہ اذا امرنی. اور آگے کہتا ہے, پھر کہتا ہے, ملعون کہتا ہے سمیت رسول اللہ صلی اللہ
أبغضه شقيا. کیا کہنے عزیزوں کو یہ بات نہیں پڑھا، اور اب تک جو آپ کے سامنے حق و باطل کے عنوان سے مجلسیں پڑھی ہے، اس مجلس سے کوئی بھی میری آج کی اس مجلس کی بات دلی نہیں کرتی. توجہ بھی ہے کہ مطلب بڑی محنت سے اور مطالعہ کر کے منبر تک آیا ہے. قد جعله الله ورسوله للمؤمنين وليا. اللہ نے اور اس کے رسول نے علی کو مومنین کے لیے ولی قرار دیا ہے. کون کہہ رہے بھائی؟ خلیفہ اکبر مومنین کے لیے ولی قرار دیا، لیکن پوری زندگی ولی نہ مانا. نبی وسیع، اور نبی کے لیے وسیع قرار دیا. توجہ ہے نا جناب محترم؟ وللنبی وسیع و للخلافت راعیہ، اور خلافت کے لیے نگہبان قرار دیا. وبالامامت قائمہ، اور امامت کے لیے ستون قرار دیا. توجہ ہے نا؟ اب آگے کا جملہ سنیے قانون کا. افیحتر الجاہل بمقام، کیا کوئی جاہل ان کے مقام اور مرتبے سے غافل رہ سکتا ہے؟ یعنی جو ان کے مرتبے اور مقام سے غافل رہے وہ ابو بکر کی نگاہ میں جاہل ہے. جبکہ جو یہ جملے کہہ رہے ہیں وہ خود جاہل ہے. رشدہ، اور جس نے نہیں اس سے پہلے کا جملہ تم تو ہوئے دا کام علی، اگر وہ مجھے حکم دے تو میں کھڑا ہوں، اور اگر پھر مجھے حکم دے تو میں اس کی اتباع کروں. پھر آگے کہتا من اطاع علیا رشدہ، اور جس نے علی کی اطاعت کی وہ کامیاب ہو گیا. ومن عصى علیا فسد، اور جس نے علی سے نافرمانی کی وہ فاسد ہو گیا. توجہ کیجئے گا جانے مطلب ومن احبہ سعیدا، اور جس نے ان سے محبت کی وہ کامیاب ہو گیا. ومن ابغضہ شقیا، اور جس نے ان سے بغض کیا بدبخت ہو گیا. توجہ ہے جانے مطلب اب محبت کا معیار، حق کو پہچاننے کا معیار اور باطل سے دور رہنے کا معیار محبت علی ہے. اگر محبت علی کو پہچان لیا اور محبت علی کو دل میں بسا لیا تو خدا کی قسم ہمیں کوئی بھی شے نہیں روک سکتی ہم کو باطل میں تمیز کرنے کی. اور آئیے آخر میں پھر ایک بار آپ کے سامنے پڑھتا ہوا چلوں. عزیزان محترم کتاب آج دنیا میں، بس آخری بات ہے، آج دنیا میں عجیب و غریب مسئلہ چھڑا ہوا ہے. جو میرے بھائی تاخیر سے آئے ہیں یہ بات ان کے لیے ہے، تو سب کے لیے. سبحان اللہ. توجہ کیجئے عزیزان محترم، آج دنیا میں بڑا عجیب و غریب مسئلہ چھڑا ہوا ہے کہ آیا مولائے کائنات علی ابن ابی طالب کا نام کلمے میں ہے بھی یا نہیں، یا یہ شیعہ یوں ہی پڑھ دیتے ہیں. تو عزیزان محترم میں نے کہا تھا نا کہ میں تو وہی پڑھتا ہوں، میں تو وہی کہتا ہوں کہ جو ان کی کتابوں میں ہوتا ہے، ہماری نہیں، ان کی کتابوں میں. کتاب کا نام سن لیجئے بھائی، لسان المیزان کتاب کا نام ہے، اور جلد نمبر 4 ہے غالباً. توجہ کیجئے عزیزان محترم، اور آگے بڑھیے. ہمیں یہ ثابت کرنا ہے کہ کلمے میں علی ولی اللہ صحیح بھی ہے یا نہیں.
कसम पकड़ दूंगा और अगर इसके बाद रावी है मोहम्मद बिन हम्माद। तवज्जो कीजिएगा मतलब सुभान अल्लाह वाह वाह। वो कहता है कि मुझे हश्शाम बिन अब्दुल मलिक ने हिजाज से शाम की तरफ भेजा। बहरहाल मैं चला जा रहा था, साबित करना है कि कलेमे में जज़ाकल्लाह मौला सलामत रखे आपको। कलेमे में अलीउल वलीउल्लाह है कि नहीं, और हम अपनी ज़बानी नहीं, अपनी किताब नहीं, अहले सुन्नत की मुअतबर किताब है। मुझसे पढ़ा हूं, पूरी तवज्जो। मोहम्मद बिन हम्माद हश्शाम बिन अब्दुल मलिक की इजाजत से हिजाज से शाम की तरफ जाता है। वो कहता है कि रास्ते में एक गांव पड़ा, और जब रास्ते में एक गांव पड़ा मैंने एक पत्थर को देखा, और पत्थर किस रंग का था? पत्थर काले रंग का था। तवज्जो कीजिएगा, पत्थर काले रंग का था। लोगों का ध्यान कहीं और न पहुंच जाएगा। उस पर एक इबारत तहरीर थी। मैं उसके करीब गया, मैंने बड़ा आंखों को टिमटिमाया, लेकिन समझ में आया। और काली चीज पर कोई इबारत अगर लिखी हो जल्दी से समझ में नहीं आया। देखिए मतलब काले तो जनाबे बिलाल भी थे, लेकिन रिवायतों में और मिलता है, रिवायतों में मिलता है कि उमर भी बड़ा काला था। सुना है मैंने, काला था, काला था। लेकिन मतलब दरे अहले बैत पे आने के बाद रंगों को नहीं देखा जाता। ये बातिल का सरचश्मा है। अगर ये कहे तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर बिलाल जब तक अजान तक है तो सुबह नहीं होती। मोहम्मद बिन हम्माद कहता है कि मैं उसके करीब गया, मैंने चाहा कि उस इबारत को पढ़ूं, लेकिन मैं उस इबारत को पढ़ ना सका। मैंने वहां के लोगों से पूछा, उस गांव के लोगों से पूछा, भाई क्या इस गांव में कोई ऐसा है कि जो इस इबारत को पढ़ सके? कहाँ एक बुजुर्ग है? वो कहता है मैं उस बुजुर्ग के करीब गया, मैंने उस बुजुर्ग को बुला के लाया। जब उस बुजुर्ग को बुला के लाया तो वो कहता है ये इबारत तुम्हारी समझ में नहीं आएगी। कहा क्यों? कहा कि ये इबारत इब्रानी जबान में है। ये इबारत इब्रानी जबान में जुमला बुलवा दी दो, ये इबारत इब्रानी जबान में है। कहा तुम जानते हो? कहा मैं जानता हूँ। कहा तुम लिख पढ़ो। एक मरतबा वो बुजुर्ग पढ़ना शुरू करता है। अजीज़ान मोहतरम बड़ा अच्छा बुजुर्ग था, पढ़ना लिखना जानता था। एक मरतबा कहता है वो कहता है
اس کا ترجمہ کروں توجہ کیجیے گا پھر میرے موضوع سے تیری ہے یہ بات وہ کہتا ہے جعل حق من ربک جعل حق من ربک بلسان عربی مبین جعل حق من ربک بلسان عربی مبین توجہ کیجیے گا پھر آگے کہتا ہے کتب موسیٰ بن عمران بیدہی کتب موسیٰ بن عمران بیدہی اب آخری کے جملے آپ عربی جانتے ہیں عربی بولتے ہیں توجہ کیجیے گا مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے کتب موسیٰ بن عمران بیدہی اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی مبین کتب موسیٰ بن عمران بیدہی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ واشہد ان علی ولی اللہ توجہ کیجیے گا جناب محترم اے دنیا والوں اے مسلمانوں اے وہابیوں اے علی میں مخالفت کرنے والوں کہاں تک مخالفت کرو گے کلمہ حق کو تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے سمجھ میں آیا بڑی اچھی بات ہے موسیٰ بن عمران کی سمجھ میں آیا کہ کلمہ بغیر علی کے ادھورا ہے ان مسلمانوں کے آج تک سمجھ میں آیا کہ کلمہ بغیر علی کے ادھورا ہے اور باطل کے باطل آپ حضرات کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کی اور بہرحال کون ثابت کر سکتا ہے عزیزو کتنی مجلس درکار ہے اس موضوع پر آپ کے سامنے پڑھ بھی چکا ہوں عزیزان محترم انشاءاللہ عزیزان محترم ذرا غور کریں کہ یہ حق کیا ہے اور یہ باطل کیا ہے عزیزان محترم اس حق کو ہم نے دیکھا آج کچھ میرے دوستوں نے مجھ سے فرمائش کی ہے کہ چونکہ وقت الحمدللہ ایک گھنٹے کے قریب مجھے پڑھتے ہوئے ہو گیا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ آپ حضرات کو زیادہ زحمت میں مبتلا کروں لیکن عزیزان محترم لفظوں کو بدل کے یوں کہوں کہ فرش اعضاء پہ آنے کے بعد مجلس امام حسین میں آنے کے بعد یہاں زحمتوں کا تو کوئی مطلب ہی نہیں یہاں تو رحمتوں کی بارشیں ہوتی ہیں اور یہ واقعہ یہی بات حق ہے کہ فرش اعضاء پا آپ اور ہم ہی نہیں ہوتے فرش اعضاء پا ایک دکھیاری ماں بھی آتی ہے عزیزو 2 سال پہلے جب میں تازہ حوزہ علمیہ نجف اشرف میں وارد ہوا تھا تو مولانا کوثر کے خمسے میں جو مجھے یاد ہے میں نے کچھ مسائل کے ٹکڑے پیش کیے تھے اور وہ میں پوری روایت نہ پڑھ سکا تھا چونکہ اتنی دردناک روایت تھی ہمت نے ساتھ نہ دیا تھا تو میرے کچھ دوستوں نے کہا کہ جہاں سے آپ نے چھوڑا تھا وہاں سے ذرا سا بیان کریں اور ابھی تک میں اکثر مجلسوں میں تھا کسی نے ادھر کوئی روشنی بھی نہیں ڈالی تو جی چاہتا ہے کہ اس
روایت کو آج اس مجمع کے سامنے، علماء کے سامنے، کہ جو واقعاً مسائل کی اہمیت کو زیادہ سمجھتے ہیں، چونکہ خود پڑھتے بھی ہیں اور سنتے بھی ہیں، عزیزو فرش عذاب پہ آنے کے بعد اگر 2 قطرے آنسو نکل جائیں تو بس یوں سمجھو کہ یہی نجات کا ضامن ہو جاتے ہیں۔ عزیزو یہ فرش عذاب اس نے بچھائی کہ جو مستقل زحمتوں میں مبتلا تھی، یہ فرش عذاب اس کی ایجاد کرتا ہے کہ جس پر ہم مستقل آنسو بہاتے ہیں۔ سوچا تھا کہ قریب شام کے عنوان سے مسائل پڑھوں گا چونکہ آج پہلی مجلس ہے، لیکن اصرار تھا عزیزو۔ آپ دیکھیں جناب ہند کہ جن کا تعارف میں آپ کے سامنے نہیں کراؤں گا، کرا چکا عزیزو، اور آپ جانتے ہیں پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، پوری ہسٹری آپ کے سامنے ہے کہ یہ میرے مولا کے ہاتھوں سے اس نے شفا پائی ہے۔ پورا ایک واقعہ ہے، اس میں نہیں جاؤں گا عزیزو، اس نے میرے مولا کے در سے شفا پائی ہے۔ ارے ہند ہی نہیں، نہ جانے کتنے لوگ مولا کے در سے شفا یاب ہوئے ہیں۔ عزیزو اس وقت مولا تھے، آج مولا کی مرکز شفا یابی کا معجزہ بنی ہوئی ہے، اور مستقل ہم اور آپ حضرات شفا یابی حاصل کرتے ہیں۔ کوئی مریض آ جائے تو عزیزان محترم وہ ٹھیک ٹھاک ہو کے جاتا ہے، اگر کوئی علم کا پیاسا آ جائے تو وہ علم لے کے جاتا ہے۔ عزیزان محترم اگر کوئی دولت مانگنا چاہے تو اسے دولت ملتی ہے۔ عزیزان محترم سب کچھ ملتا ہے اس طرح یعنی غیب کا، لیکن شرط خلوص ہے۔ حضرتارو مجھے عرض یہ کرنا ہے کہ جناب مولا کائنات علی ابن ابی طالب کی وجہ سے ہند کو شفا ملی، تمام تر ڈاکٹرز، اطباء، حکیم لا علاج ثابت کر چکے تھے۔ عزیزان محترم قیامت کی روایت خدا کی قسم جب یاد آئے گی تو آنکھوں میں آنسو آئیں گے۔ دعا کیجیے گا کہ میں پڑھ سکوں عزیزو، لیکن عرض یہ کرنا ہے کہ لیجیے شفا یابی مل گئی، اور میرے مولا نے جناب زینب کی کنیزی میں دے بھی دیا، اور جناب زینب سے رخصت ہو کے یزید کے یہاں چلی بھی گئی۔ توجہ دیجیے آپ کہیں یہ کیسے ہو گیا؟ بھائی جناب آسیہ مومنہ تھی، فرعون کافر تھا۔ توجہ دیجیے محترم پورا قرآن آپ کے سامنے ہے، گواہ ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں عزیزو، لیکن مجھے وہ منظر پیش کرنا ہے جو میں نے پیش نہیں کیا تھا۔ عزیزو جب جناب ہند جناب زینب کے گھر میں تھی اور دلہن بنی ہوئی بیٹھی تھی، توجہ کیجیے گا عزیزان محترم، تو ایک مرتبہ جناب زینب کو آواز دی جاتی ہے، جناب زینب آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہے ہند بتا تو کہنا کیا چاہتی ہے؟ تو ہند کہتی ہے اے شہزادی، اے بی بی، اے میری شہزادی، اے میری خاتون، آپ میرے گھر ضرور تشریف لائیے گا۔ جزاکم اللہ خیر کرو۔ ایک مرتبہ ہند کہتی ہے شہزادی آپ میرے گھر ضرور تشریف لائیے گا۔ تو جناب زینب کہتی ہیں اے ہند اتنا بتا اگر میں تیرے گھر آؤں گی تو تو میرے لیے کیا کیا اہتمام کرے گی، میرے لیے کیا کیا انتظامات کرے گی؟ بس جیسے جملہ کہا شہزادی کیسی باتیں کرتی ہو، اپنے گھر سے آپ کے گھر تک راستے میں پھول ہی پھول بچھا دوں گی۔ شہزادی آپ کے قدم صغیر کے نہ پڑے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیر جزا۔ رونے میں بخل نہ کیجیے گا عزادارو، رونے میں بخل نہ کیجیے گا، چونکہ تمہارے فاطمہ زہرا آپ کے آنسوؤں کا منتظر ہے، دل کھول کے روئیے گا۔ جیسے کہ جملہ کہا ایک مرتبہ جناب زینب ہند سے کہتی ہیں اے ہند ہم تیرے گھر ضرور آئیں گے لیکن تو ہمیں پہچان نہ پائے۔ اللہ اکبر، پر جیسے کہ جملہ کہا کہ تو ہمیں پہچان نہ پائے گی، ہند کہتی ہے شہزادی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں آپ کے گھر میں پل پڑھ کے جوان ہوئی ہوں۔ اے شہزادی میں نے آپ کا نمک کھایا ہے، اے شہزادی میں نے آپ سے قرآن پڑھا ہے، اے شہزادی میں نے آپ کے سامنے زانو رانا کہہ دیا ہے، اے شہزادی میں نے آپ سے علم لیا ہے۔ اے شہزادی یہ کیسے ہو سکتا
اور ایک مرتبہ یزید کے دربار کے قریب پہنچا، آ گیا اپنی منزل پر آگاہ، اور یزید کے دربار کے قریب پہنچا، یہ قافلہ رکا، ٹھہرا، اس قافلے نے سکونت اختیار کی، اور جب یہ قافلہ ٹھہر گیا تو اتنے میں یزید کے دربار سے ہند کی بیٹی رملہ کھیلتی ہوئی باہر آئی، عزادارو، اور جیسے رملہ باہر آئی تو اس نے عجیب و غریب منظر دیکھا، جناب اللہ خیر کیا، مجھے خدا طاقت دے کہ میں پڑھ سکوں، عزادارو، عجیب و غریب منظر دیکھا، رملہ روتی ہوئی بچی ہے، رملہ روتی ہوئی دربار میں واپس گئی، اور جیسے دربار میں واپس گئی ایک مرتبہ اپنی اماں کا ہاتھ تھاما، اور تھامنے کے بعد کہا اماں میرے ساتھ چلو، کہا بیٹی کیا ہوا، اماں چلو میرے ساتھ، کہا بیٹی معاملہ کیا ہے، اماں آج سے پہلے ایسے قیدی نہ دیکھے نہ سنے ہمیں، جزاک اللہ خیر جزاک، اے اماں آج سے پہلے ایسے قیدی نہ دیکھے نہ سنے، بیٹا کیا ہوا، اماں میرے ساتھ چلو، اماں، کہا بیٹا معاملہ کیا ہے، کہنا کیا چاہتے ہو، اماں کچھ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنے چہرے کو اپنے بالوں سے چھپا رکھا ہے، اماں جزاک اللہ، اماں ایک بچی ہے جس کے کانوں سے خون بہ رہا ہے، اماں ایک بیمار ہے، اماں ایک بیمار ہے، کہا بیٹی کیا ہوا، اماں ایک بیمار ہے کہ جس کے بدن پر گوشت نہیں دکھائی دیتا، اماں جیسے اللہ کہا ایک مرتبہ اب تاریخ بتاتی ہے، صاحب مقتل لکھتے ہیں ایک مرتبہ جلدی سے ہند آئی، ہند کو جناب زینب نے آتے ہوئے دیکھا، جزاک اللہ قیامت ہو رہی ہے، عزادارو، اور جیسے ہی ہند کو آتے ہوئے دیکھا، ہند کو آتے ہوئے دیکھا تو جناب زینب سید سجاد سے مخاطب ہو کے کہتی ہیں اے بیٹا ہند کو روکنا نہیں، آنے دینا، جزاک اللہ، عزادارو، ہند کو آنے دینا، روکنا نہیں، اور ایک مرتبہ وہ عابد بیمار سے قریب آ کے رک گئی، اور جیسے ہی رکی ایک مرتبہ پوچھتی ہے بیمار تم کون ہو، عابد بیمار خاموش، قیامت آئے گی، ابھی آگے کے جملے سنیے گا، عزادارو، اور جیسے یہ کہا ایک مرتبہ وہ بی بی ہند ایک مرتبہ جناب عابد بیمار سے کھوتی ہوئی آگے بڑھی، اب جناب زینب کے قریب پہنچی، اب جملہ سنیے گا،